دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور برآمدی منصوبوں کو نئی سمت مل رہی ہے۔ پاکستان رینجرز نے راولاکوٹ میں مستحق خاندانوں میں راشن پیکیجز کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ غزہ کے محصور علاقے پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور برآمدی منصوبوں کو نئی سمت مل رہی ہے۔ SIFC کی معاونت سے چیلنج اسپیشل اکنامک زون لاہور کے پہلے مرحلے کے لیے قرضوں کی فراہمی کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ 99.45 ایکڑ پر محیط اس اکنامک زون کو برآمدی، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل صنعت اور صنعتی ویلیو چین کے فروغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان رینجرز نے راولاکوٹ میں مستحق خاندانوں کے لیے راشن پیکج کے تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے پہلے مرحلے میں 100 ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ مزید 1500 راشن پیکیجز آئندہ چند روز میں مستحق خاندانوں میں مرحلہ وار تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر راشن پیکج میں آٹا، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، دودھ کا پاؤڈر، چائے اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضرورتی اشیاء خورنوش شامل ہیں۔ راولاکوٹ کے شہریوں نے اس بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے پاکستان رینجرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کا مقام اور وقار دماوند اور کیٹو کی بلند چوٹیوں کی طرح عظیم ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی بھی چیلنج، واقعہ یا بیرونی عنصر دونوں ممالک کے درمیان محبت، دوستی اور بھائی چارے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ رضا امیری مقدم نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تاریخی تعلقات نے ہمیشہ وقت کی آزمائش کا کامیابی سے سامنا کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت نے جموں کے علاقے میں اوج کثیر المقاصد منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بھارتی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سنتاس معاہدہ معطل ہونے کے بعد حکومت اس منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ اس منصوبے سے 212 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہونے، تقریباً 90,000 ہیکٹر اراضی کو سیراب کرنے اور ضلع کٹھوعہ کو پینے کا پانی فراہم کرنے کی توقع ہے۔ قابض طالبان رجیم افغانستان کو عالمی اور علاقائی دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا کر خطے کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ افغان میڈیا آمو ٹی وی سے گفتگو میں اقوام متحدہ کے سابق عہدیدار ایڈمنڈ فٹن براؤن نے کہا کہ طالبان رجیم القاعدہ کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں، تربیت اور بھرتی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان القاعدہ اور فتن الخوارج کو پاکستان میں سرحد پار حملوں کی اجازت دیتے ہیں۔ زیر محاصرہ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمال میں غزہ شہر، وسطی علاقے دیر البلح اور جنوبی شہر خان یونس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں حالیہ ہفتوں میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے سربراہ نکولے ملادینوف نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب بورڈ آف پیس اور ثالثی کرنے والے ممالک فلسطینی دھڑوں کو صدر ٹرمپ کے منصوبے پر عمل درآمد کے لاہ عمل پر اتفاق رائے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کا تیسرا میچ کل اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 پر شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پورٹ آف اسپین میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز اپنی پہلی اننگز 239 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.